السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے سٹریس۔ یہ لفظ بڑا خوفناک ہے، اور جتنا لفظ یہ خوفناک ہے اس سے زیادہ عام ہے۔ ہر وہ شخص جس کو انگریزی کی زبان کا لفظ سٹریس کا معلوم پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں سٹریس میں ہوں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ سٹریس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سٹریس کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف حالات بلکہ مختلف واقعات، اور ہمیں بعض اوقات ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوتے اور ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ جب یہ حالات ہمارے اوپر وارد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی طور پر، عقلی طور پر اور جذباتی طور پر یہ طاقت دی ہے کہ ہم ان مسائل کا مقابلہ کر سکیں۔ جب بھی ہماری جسمانی، نفسیاتی اور ذہن سے متعلق اور جذباتی قوت باہر سے آنے والے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتی ہے تو ہمارا جسم اس کو سٹریس نہیں کہتا، بلکہ اس کو ہنس کر اور آسانی کے ساتھ جھیل لیتا ہے۔ لیکن جب ہمارے باہر کے حالات و واقعات یا اشخاص جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، ان کی طاقت ہمارے مقابلہ کرنے کی طاقت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے ہم سٹریس کہتے ہیں۔ یہ سٹریس ہمارے جسم کے اوپر، ہماری ذہانت اور ہمارے جذبات کے اوپر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ سٹریس کی حالت میں ہمارا جسم سر سے پاؤں تک متاثر ہوتا ہے۔ جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں اس طرح کے کیمیائی مرکبات پیدا ہوتے ہیں، ہارمونز اور انزائمز کی شکل میں، جو کہ ہمیں سر درد میں مبتلا کر دیتے ہیں، پٹھوں کے درد میں مبتلا کر دیتے ہیں، ہمیں بدہضمی کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے اخراج، یعنی پخانے کے اخراج کے سلسلے میں اب نارمیلٹیز ہو سکتی ہیں، ان کو قبض ہو سکتی ہے، ان کو ڈائریا لگ سکتا ہے، ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے، جسم میں بیماری کو سہنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو بہت جلدی انفیکشن ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بعض اوقات جلدی دل کے امراض، پھیپھڑوں کے امراض جکڑ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جلد متاثر ہوتی ہے، ان کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی جلد کی رنگت چینج ہو جاتی ہے، اور ان کو دل کا عارضہ ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، شوگر ہو سکتی ہے، اور بعض زیادہ شدید حالات میں خدا نہ کرے ان کو کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب سٹریس مسلسل ہو، شدت کے ساتھ ہو، اور ہماری اپنی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سٹریس ہمیشہ شروع باہر کے کسی ٹریگرنگ فیکٹر سے ہی ہوتا ہے، یعنی جو اس کا محرک ہے وہ ہمیشہ باہر ہی ہوتا ہے، لیکن کیا وہ سٹریس پیدا کرے گا ہمارے جسم میں، اور وہ ساری خوفناک باتیں جن کا میں نے اظہار کیا ایسا کرے گا، اس کا انحصار اس محرک سے زیادہ اس بات پر ہے کہ سٹریس کو برداشت کرنے کی ہماری طاقت کتنی ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے 4 افراد پر ایک ہی طرح کے حالات وارد ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ ان میں سے 2 شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہو جائیں اور ان کو نفسیاتی بیماری ہو جائے، جبکہ باقی 2 کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ لہٰذا یہاں اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس بیلنس کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ ہماری اپنی اندرونی طاقت باہر کے اس محرک کو برداشت کرنے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ زیادہ رہے۔ تو یہ ایک مختصر سی بات ہے جو سٹریس کے سلسلے میں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح کرتا ہوں۔ آپ جم میں کچھ ایکسرسائزز کرنے کے لیے، مشقیں کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ایک وزن کو اٹھاتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، اور وہ وزن کافی زیادہ ہوتا ہے،
لیکن آپ اس کو کنٹرولڈ وے میں اٹھاتے ہیں اور نیچے رکھتے رہتے ہیں. تو ایسا کرنے میں جب آپ وزن بڑھاتے ہیں تو آپ کے پٹھوں پہ کھچاؤ ہوتا ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, مگر جب آپ بار بار ایسا کرتے ہیں تو آپ کے یہ پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ اس وزن کو ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک سکیم کے ساتھ اس کو اٹھا رہے ہیں. اب اسی ہاتھ کے اوپر آپ ایک صوفہ بے ترتیبی سے رکھ دیں اور وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پٹھے اور یہ ٹینڈن یہاں سے کٹ جائیں اور ہڈی کو کوئی نقصان پہنچ جائے. تو جب بھی وزن کو اٹھایا جاتا ہے مگر ایک ترتیب کے ساتھ تو وہ آپ کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں, اور اگر بے ترتیبی سے اٹھایا جائے گا تو نقصان ہوگا. اسی طریقے سے یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہمارے جسم سے باہر کے محرک ترتیب کے ساتھ ان کو مینج کرنا ہمیں آ جائے, برداشت کرنا آ جائے, تو اس کے نتیجے میں ہم زیادہ مضبوط ہو کر نکلتے ہیں. اور جب وہ بے ترتیبی سے ہمارے اوپر آئیں تو وہی ہمیں توڑنے کا باعث بن جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا سٹریس کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہمیں سٹریس ہو تو ہم اس میں کیا کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسے حالات ہوں, مثال کے طور پر کسی کو مالی نقصان ہو گیا, کسی کا پیارا اس سے بچھڑ گیا, کسی کی نوکری چلی گئی, کسی کو اچانک کسی موسمی آفت سے نمٹنا پڑ گیا. یعنی آپ رات کو سوئے تھے, جیسے پچھلے دنوں پاکستان میں ہوا, تو پتہ لگا صبح آپ کے آدھے گھر کے اندر پانی آ گیا ہے. آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کے مویشی اور آپ کا سامان سارا بہہ کے چلا جائے گا. یا خدا نخواستہ جیسے ترکیہ میں زلزلہ آیا, اور پاکستان میں بھی کچھ عرصہ پہلے زلزلہ آیا تھا, تو آپ بڑے خوشحال اپنے گھر میں بیٹھے تھے, اچانک پتہ لگا کہ آپ کا گھر نیچے گر گیا. جب بھی آپ کے اوپر سٹریس آئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ آپ کا ایک بڑا امتحان ہے, لیکن آپ اپنے ذہن میں اس بیرونی محرک کا نام تبدیل کر دیجئے. میز کو آپ ویٹ لفٹنگ میں تبدیل کر دیجئے. یعنی آپ سٹریس آپ یہ نہ کہیے کہ مجھے سٹریس ہوا ہے, آپ یہ کہیں کہ مجھے چیلنج ہوا ہے. نہ صرف یہ کہیں بلکہ اپنے دماغ میں بھی یہ سوچیں کہ یہ ایکچولی ایک چیلنج ہے میرے لیے. دیکھیے, یہ ڈمبل کو اٹھانا ایک چیلنج ہے اور ایک بے ہنگم سے میز کو اٹھانا ایک سٹریس ہے. لہٰذا ہم سب کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارے حالات میں کسی قسم کی بری تبدیلی نہ آئے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے حالات میں بری تبدیلی آئے تو ہم اپنے دماغ میں اس کو ایک مصیبت, اس کو ایک نقصان دینے والی چیز کی بجائے ہم ذہن میں یہ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے, یہ اس بات کا امتحان ہے کہ میرے اندر کتنی قوت ہے اس کو برداشت کرنے کی. ایک تو ہے یہ بات. دوسری اہم بات یہ ہے کہ سٹریس میں قدرتی طور پر ایک آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے اور اس کا دل یہ کرتا ہے کہ کوئی اس سے بات نہ کرے. اس کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ خاموشی سے کمرے میں بیٹھا رہے. اس کا دل کرتا ہے کہ وہ روتا رہے. تو یہ جتنے فزیکل ایونٹ ہیں, شعوری کوشش سے سٹریس کے عالم میں بندہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرے. اپنے دوستوں سے ملنا نہ چھوڑے, اپنے روزمرہ کے معمولات کو بالکل نہ چھوڑے. لہٰذا سٹریس کی حالت میں کام سے چھٹی کرنے کی بجائے کوشش کرے کہ سٹریس کی حالت میں وہ کام پر ضرور جائے. سٹریس کی حالت میں کمرے میں بند ہونے کی بجائے وہ چاہے اس کا دل چاہے نہ چاہے وہ اپنی خالہ سے ملنے, چچا کے بیٹے سے ملنے, دوست سے ملنے ضرور جائے. گھر کی گروسری خود کر کے آئے. اگر دل چاہتا ہے کہ آج کچھ نہیں کھاتے, پھر بھی باورچی خانے میں جا کر کھانا پکائے. یعنی اپنی روزمرہ کی معمولات کو بالکل نہ تبدیل کرے, چاہے اس کا بہت بوجھ اس پہ پڑ رہا ہو. تیسرا, ایسے میں مینٹرز کو تلاش کرے, یعنی مربی, یعنی ایسے بڑے لوگ جو اسٹریس کی حالت میں ان کو حوصلہ دے سکتے ہیں اور اس میں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ بتا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی کا کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا ہے تو کاروبار کی فیلڈ کے کسی بڑے کو ڈھونڈے جو کہ آپ کے ساتھ ایک محبت کے ریلیشن میں ہو اور اس سے پتہ کرے کہ کیسے اس مصیبت میں سے نکلا جا سکتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز اور ہیلدی فوڈ. سٹریس میں بعض اوقات
جو سٹریس میں مبتلا شخص ہے وہ بہت کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے سٹریس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اور بعض اوقات سٹریس میں انسان نشے آور ادویات اور نشے والی چیزوں کا بھی استعمال شروع کر دیتا ہے. جن جگہوں میں شراب جو ہے ملتی ہے اور معاشرے میں بازار سے لی جا سکتی ہے، ویسٹ میں خاص طور پر، تو لوگ جو ہیں وہ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں چرس وغیرہ، سگریٹ اور اس طرح کے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھے کہ اس جلتی ہوئی آگ پر مزید تیل نہ چھڑکے. جب ایک انسان سٹریس میں ہے تو اگر وہ کمرے میں گھٹ کے بیٹھ جائے گا، دوست احباب سے نہیں ملے گا، چہل قدمی نہیں کرے گا، روزانہ کے معمولات پر عمل نہیں کرے گا اور کسی مینٹر کو ڈھونڈ کے شعوری طور پر اس سے مشورہ نہیں کرے گا کہ میں اس کرائسس میں سے کیسے نکلوں، تو اس وقت تک یہ سٹریس اس کو پوری طرح دبوچ لے گا. سٹریس سے بچنے کی ایک اور بہت اہم اور ضروری ٹیکنیک فیتھ تھیراپی بھی ہے. اور فیتھ تھیراپی صرف ایک طرح کی نفسیاتی حربہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا خدا ہے اور خدا کی طرف سے ہی انسان پر امتحان آتے ہیں، اور جو بھی تکلیفیں ہیں اور جو بھی مسائل ہیں یا جو اچھے حالات ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے آتے ہیں. لہٰذا ایسے موقعوں پر جو بھی آپ کا مذہب ہو، اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے ساتھ جڑنا اور اس فیتھ میں اپنے لیے بہتری تلاش کرنا ایک زبردست ٹیکنیک ہے اور ایکچولی ایک واحد راستہ ہے سٹریس میں سے نکلنے کا. یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کا ایمان اپنے پیدا کرنے والے پر مضبوط ہوتا ہے، جن لوگوں کا ایمان آخرت پر مضبوط ہوتا ہے، جن لوگوں کا ایمان سچائی پر، نیکی پر، ایتھکس اور موریلٹی پر زیادہ ہوتا ہے، وہ مصائب کے اندر نہیں گھبراتے. وہ مشکلیں پڑیں بھی تو اس میں سے مردانہ وار نکل جاتے ہیں. تو لہٰذا اس کو سائنسی زبان میں تو باقاعدہ ایک علاج کے طور پر فیتھ تھیراپی کہتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ بنیادی طور پر ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جیسے آپ نے ایمان مفصل میں ہے نا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ انسان کو جن باتوں پر ایمان لینے کے لیے کہا گیا ہے ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اچھی اور بری تقدیر صرف اللہ کی طرف سے ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ عربی کے الفاظ پڑھ کے سنائے. تو یہ ہے بنیادی طور پر سٹریس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ڈسکرپشن. اور ہم سب اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو کوئی نہ کوئی سٹریس والی کنڈیشن سے ہمیں درپیش ہو سکتی ہے. جس طرح آپ چاہے نئی نکور گاڑی شو روم سے لے کر آئیں تو چلتی گاڑی پر کوئی نہ کوئی پتھر ٹکرا سکتا ہے، کوئی نہ کوئی کیل اس کو پنکچر کر سکتی ہے. جب تک ہم اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں تک ہمیں کوئی سے بھی حالات ایسے ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے سٹریس کا باعث ہوں. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سٹریس کو چیلنج میں تبدیل کر دیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر ہم سٹریس کو سٹریس سمجھیں گے تو ہم ٹوٹ جائیں گے. اگر ہم سٹریس کو چیلنج سمجھیں گے تو ہم اس میں سے مضبوط ہو کر نکلیں گے. غالب کا ایک شعر ہے نا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں. کہ جب مسلسل انسان اس مشقت میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ مشکل چیزیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی سے اس کا درس ملتا ہے کہ ان کی زندگی مشقت والی زندگی تھی. اس مشقت کی زندگی کو انہوں نے خوشی سے گزارا اور اس کے بعد آخر میں ہمیشہ کی کامیابی ان کا مقدر بنی. بہت بہت شکریہ، آپ نے میری باتوں کو توجہ سے سنا.